نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور مختصر نصیحت کی درخواست کی۔ حضور علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی انہیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ذکر کے حوالے سے کوئی نصیحت کرتے، لیکن آپ نے ان تمام کی بجائے غصے سے بچنے کی جو نصیحت کی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں بلکہ اپنے اندر ایک بہت سی برائیوں کی ایک مجموعہ ہے۔ اس لیے علماء صوفیہ نے اسے ام الامراض کا نام دیا ہے، یعنی بیماریوں کی جڑ، برائیوں کی جڑ اسے کہا گیا ہے۔ تفسیر عزیزی پارہ نمبر 1 آیت نمبر 33 کی تفسیر میں ہے، ایک دن شیطان لعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور آپ اللہ کے بڑے مقبول ہیں، میرے لیے دعا کریں، میری شفاعت کریں، میری سفارش کریں، اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حکم الہی ہوا، پیارے موسیٰ آپ کی شفاعت بھی قبول اور شیطان کی توبہ بھی قبول، لیکن پہلی شرط میری پہلے والی ہے کہ آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر دے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اس شریعت کے اندر جائز نہیں۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر دے۔ شیطان کہنے لگا کہ جناب موسیٰ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر پہ جا کے میں کیسے سجدہ کروں؟ لیکن آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میری شفاعت کی ہے، میری سفارش کی ہے۔ میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ فرمایا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ 3 وقتوں میں آدمی کو بہت خراب کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کے جسم میں خون کی بجائے میں دوڑتا ہوں اور جو کام چاہوں میں اسے کروا لیتا ہوں۔ نمبر 2، جہاد کی حالت میں غازی کو گر بار کی یاد دلا کر اسے جہاد سے روکتا ہوں۔ اور نمبر 3 پہ اس نے کہا کہ جب غیر محرم مرد و عورت تنہائی کی حالت میں ہوتے ہیں تو میں ان سے زنا کروا لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی جو چالیں ہیں، اس کے مکر و فریب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے چند فرامین اس حوالے سے سماعت فرمائیں، غصے پر قابو پانے کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو ایک ہی بار میں اپنے مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک دے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے
اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھا، جو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھے گا تو میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا اور اسے ہلاک کرنے والوں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غصے کے گھونٹ کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، غصے کے گھونٹ کو پی جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ گھونٹ نہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی جائے گا۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑ کر بھیانک ہو جاتا ہے اور اس کی صورت ایسے بن جاتی جیسے کاٹنے والا کتا ہو، اور وہ اپنے مقام سے گر کر خونخوار درندہ بن جاتا ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی صورت، اس کا چہرہ علماء، اولیاء اور صالحین سے جا ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ غصہ ہے کہ غصے کی حالت میں مرد طلاق تو دے بیٹھتا ہے لیکن جب ہوش آتی ہے تو پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میں کیا کر بیٹھا، پھر علماء کے پاس جاتا ہے کہ کوئی راہ نکالیں میرا گھر بچ جائے، لیکن اب پچھتایا کیا کرے گا جب چڑیا چگ گئی کھیت اور وقت پر کافی ہے قطرہ، ابر خوش انگام کا، جل گئی کھیتی اب برسا تو برسا پھر کس کام کا۔ غصے سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ علماء نے لکھے ہیں کہ تکرار سے بچنا، جواب الجواب سے پرہیز کرنا، اس موقع پر کمرہ، دفتر، گھر یا اس مخصوص جگہ سے اٹھ کے چلے جانا تاکہ وہ شخص نظر نہ آئے اور موضوع گفتگو تبدیل ہو جائے، گفتگو کا موضوع تبدیل ہو جائے، پانی پی لینا، وضو کر لینا وغیرہ۔ یہ کچھ ہیں چیزیں کہ جو جن کے کرنے سے انسان غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہے۔ اور ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق جو غصے کا دورانیہ ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جس نے ان 10 منٹوں میں اپنے آپ کو غلط فیصلے سے بچا لیا تو اگلے طویل دورانیہ تک وہ اس کا فائدہ محسوس کرے گا۔ اگر غصہ آ جائے تو اس میں تعوذ پڑھنا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے، پانی پی لینا، وضو کر لینا، تعوذ پڑھ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ غصہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، حضور کی ناموس کی بات آ جائے، حضور کی عزت کی بات آ جائے تو غصہ نہ کرنا یہ وفاداری نہیں بلکہ غداری ہے۔ اور جب اپنی بات آ جائے، اپنے نفس کی بات آ جائے، اپنی ذات کی بات آ جائے تو غصہ نہ کرنا یہ مردانگی ہے۔ حضور کی عزت کی بات آ جائے تو غصہ کرنا چاہیے، اس وقت جو غصہ نہیں کرے گا تو وہ غداری کر رہا ہے۔ لیکن جب اپنی ذات کی بات آ جائے تو غصہ نہ کرنا یہ مردانگی ہے، یہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دشمن خدا آپ کے مقابلے میں آ گیا، آپ نے اس کو زمین پہ گرا کے اس کی چھاتی پہ بیٹھ کے اس کی قریب تھا کہ آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن اس دشمن خدا نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ مولا علی شیر خدا نے تلوار اٹھا لی، اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا، علی آپ کی تلوار سے آج تک کوئی نہیں بچا، مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو مولا علی کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا علی جب بھی لڑتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر لڑتا ہے، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، میرے نفس کو غصہ آ گیا، علی کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے علی کسی سے نہیں لڑا، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، چلا جا۔ آپ کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے شہزادے نور نظر لگتے جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند معزز مہمان تشریف لے کر آئے، آپ کے غلام سے لاپرواہی میں قیمتی برتن گر گیا، ٹوٹ گیا،
آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، وہ قرآن کا عالم تھا، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور مومن وہ ہے جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے قرآن کی آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی نفس کے لیے غصہ کرنے سے بچائے، محفوظ رکھے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی صحیح وفاداری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔